پہلے پیپلز پارٹی کے ذرائع سے خبر آتی ہے کہ معاملات طے پا گئے ایم کیو ایم کے ساتھ، پھر ایم کیو ایم خود آ کے بتاتی ہے کہ نہیں ابھی بہت کچھ رہنا باقی ہے، ابھی ہم نے فیصلہ نہیں کیا ہے. انہیں گارنٹی چاہیے، لکھ کر دیں آپ اور کچھ ابتدائی اقدامات کریں. کیوں نہیں کرنے کو تیار؟ کیا بعد میں پاسداری نہیں کرنی ہے معاہدے کی، اس لیے نہیں کر رہے آپ؟ نہیں شاہد، پہلی تو میں سمجھتا ہوں کہ جو تاثر ہے اگر کہیں سے کہ ہم لکھ کے کوئی معاہدہ نہیں کرنا چاہتے ہیں، یہ بالکل درست نہیں ہے. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب لاسٹ ٹائم میں آپ کے شو پہ آیا تھا تو میں نے اس وقت یہ بات کہی تھی، خود کہی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہم ایک دونوں جماعتوں کے درمیان ایک ریٹن ایگریمنٹ بھی ہو. اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ریٹن معاہدہ ہو جائے گا، ایک آدھ دن میں ہو جائے گا. اور جو چیزیں ایم کیو ایم نے ہمارے سامنے رکھی تھیں، میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ان کے جو مطالبات ہیں ان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے اوپر ہمیں کوئی شدید اعتراضات ہوں یا جس کو ہم نہ کرنا چاہتے ہوں. ان کے جو بھی مطالبات ہیں وہ مجموعی طور پر اجتماعی صوبے کے حوالے سے لوگوں کی بہتری کے لیے ہیں. ڈومیسائل کا ایشو ظاہر ہے ان کا بھی ہے، ہمارا بھی ہے. نوکریوں میں جو 40-60 اربن رورل کا کوٹا ہے اس کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے، قانون میں لکھا ہے، رولز میں ہے. یہ اگر وہ کہیں نہیں ہو رہا ان کا یہ خیال ہے تو ہمیں اس کو یقینی بنانا چاہیے کہ یہ ہو. لوکل گورنمنٹ کے قانون پہ وہ کہتے ہیں جی سپریم کورٹ کی روشنی میں اس کو امینڈ ہونا چاہیے. ہم پہلے ہی کرنا چاہتے ہیں، ہم نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو چیلنج نہیں کیا، ہم نے ریویو کے لیے ہم نہیں گئے. اس پر ویسی اسمبلی میں کمیٹی بنی ہے، لیکن اب ایم کیو ایم کے ساتھ اگر ہماری بات ہو رہی ہے تو ان کے ساتھ بیٹھ کے اس کو ہم آگے بڑھا دیں گے. اور جتنی چیزیں انہوں نے کہی ہیں اس پر ریٹن معاہدہ ہمارا ہو جائے گا. اور اگر کسی نے یہ تاثر لیا ہے کہ پیپلز پارٹی ریٹن میں نہیں کرنا چاہتی تو تاثر بالکل غلط لیا ہے. ہم پہلے دن سے سمجھتے ہیں کہ یہ ریٹن میں ہونا چاہیے اور ہماری تو خواہش ہے کہ وہ سندھ حکومت میں شامل ہو اور اس کا حصہ بھی بنے. تو کیا اس حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے کہ ممکنہ طور پر ایم کیو ایم اس حکومت کو اگر آپ گرانے میں کامیاب ہوتے ہیں تو سندھ حکومت کا بھی حصہ بنے گی؟ دیکھیں ابھی تک تو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ نہ تو انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ انہیں حکومت میں وزارتیں دی جائیں یا ہم نے ابھی تک ان کو آفر نہیں کی، لیکن ہماری خواہش ضرور ہے. اور یقینی طور پر اگر ہمارا ایک ان کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو جاتا ہے جس میں بہت ساری چیزیں ہم نے مل کر کرنی ہیں تو پھر شاید زیادہ بہتر ہو جائے گا کہ اگر ایم کیو ایم گورنمنٹ کا حصہ بنے گی تو وہ بہتر طریقے سے اس پر عمل درآمد میں بھی اپنے آپ کو شاید وہ آن بورڈ محسوس کریں گے اور کام آگے بڑھ جائے گا. اور اس وقت کتنا آپ سمجھتے ہیں آج ملاقات کے بعد بھی اس بات کا کتنا امکان ہے کہ آپ کے اور ایم کیو ایم کے معاملات طے نہیں پائیں گے؟ اس بات کا کتنا امکان ہے؟ 0%. تو پھر وجہ کیا ہے کہ ان کی طرف سے اعلان نہیں ہو رہا؟ آپ لوگوں نے آج کہا کہ اعلان کیجئے. نہیں، ہم نے بھی یہ تو نہیں کہا کہ فوری ابھی کر لیں. ظاہر ہے کہ یہ ان کی اپنی چوائس ہے کہ کب وہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ شاید کل پرسوں تک ہمارا ریٹرن میں معاہدہ ہو جائے گا. وہ چاہیں تو اس سے پہلے کر لیں، چاہے تو اس کے بعد کریں. مجھے ساتھ میں بھی بتائے گا کہ سندھ ہاؤس میں لوگ تھے، اس دن بھی آپ سے بات ہوئی. اب تو حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ ان میں سے 5-6 نے واپس رابطہ بھی کر لیا ہے پارٹی کے ساتھ. تو جو منحرف اراکین ہیں ان کی کوئی تعداد رہ کے بھی جانی ہے آپ لوگوں کے ساتھ، یا وہ بھی نہیں ہوں گے، صرف اتحادیوں پر رلائی کرنا پڑ رہا ہوگا جن کا بھی آخری وقت تک نہیں پتا ہوگا؟ جو میرے پاس معلومات ہیں کوئی ایک شخص بھی ان کی طرف نہیں گیا ہے، لیکن شاید جو منحرف ارکان ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے. اور میں یہ بات پہلے بھی کہہ رہا تھا، دوبارہ دہرا رہا ہوں، آج بھی جو لوگ آپ کو عمران خان کے ساتھ نظر آتے ہیں ان میں سے بھی بہت سارے لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں. مگر آپ ظاہر زرداری صاحب سے بھی ملے، کوئی ایسا نظر آتا ہے آپ کو کہ یہ تحریک عدم اعتماد تک بات نہ جائے، کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے ارلی الیکشن کی حد تک، دیگر معاملات کی حد تک کوئی بیچ میں پڑھ کر انڈرسٹینڈنگ کرا دے؟ اس کا امکان ہے؟ نہیں، مجھے تو نہیں لگتا. ہر حال میں تحریک عدم اعتماد پر ہی عمل ہوگا؟ دیکھیں شاہ صاحب، ایک تو جو رویہ ہے اسپیکر کا اور جو عمران خان کی اپنی جو باتیں ہیں، آج بھی آپ نے سنا ہوگا انہوں نے ایک جو میسیج دیا ہے، وہ ایک ہارے ہوئے شخص کی باتیں ہیں. اسپیکر کا رویہ بھی ایک اوائڈ کرنا چاہتے ہیں. اگر تو ان کے پاس یقینی ہوتا ہے کہ جی ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ ڈیفیٹ ہو جائے گا ان کو، ہمیں اپوزیشن کو، تو پھر یہ فوراً کر دیتے. اگر وہ بھاگ رہے ہیں، نہیں کرنا چاہتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ انہیں یقین ہے کہ وہ ہار رہے ہیں اور ان کی وزارت عظمت جا رہی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ سمجھنے والوں کے لیے کافی ہوتا ہے. مجھے تو کوئی راستہ سمجھ میں نہیں آتا بیچ میں کہ کوئی اور راستہ وہ نکالیں گے سوائے اس کے کہ وہ استعفیٰ دے کے چلے جائیں، سوائے اس کے کہ ان کے ایم این اے ریزائن کر دیں یا کوئی اور چیز کر لیں. باقی جتنی چیزیں آگے چلی گئی ہیں مجھے واپسی کا راستہ نظر آ نہیں رہا ہے اس میں کوئی. ویسے مگر ایک راستہ ہے نا
کہ سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے انہوں نے, اور اگر سپریم کورٹ یہ کہہ دیتا ہے کہ جی جو ڈی سیٹنگ ہے وہ تا حیات نااہلی ہوگی, اصل میں اگر کوئی پارٹی لائنز کے اگینسٹ ووٹ دے گا نو کانفیڈنس میں, تو پھر تھوڑی منحرف اراکین نے رہ جانا ہے اور ساری زندگی کے لیے نااہل ہو جانا ہے, تو پھر تو آپ اتحادیوں پہ ریلائی کر رہے ہوں گے. اتحادی تو ابھی تک اناؤنس نہیں کر رہے. میرا خیال ہے کہ اور بھی بہت سارے آپشنز ہمارے پاس ہیں, لیکن میں ایک گزارش کر دوں کہ سپریم کورٹ میں حکومت گئی ہے ریفرنس لے کر, اور مجھے یاد نہیں پڑتا, ہو سکتا ہے کہ بھی ہوا ہو کہ 2-4 دن میں اس قسم کے اہم جو مشاورت طلب کی گئی ہے, گائیڈنس لی گئی ہے سپریم کورٹ سے, وہ فوری طور پر مل جائے. اٹ ول ڈیفینیٹلی ٹیک ٹائم, اس میں وقت لگے گا. انہیں بہت سارے وکلاء کو, بہت ساری سیاسی جماعتوں کو سننا پڑے گا, اور یہ کام جلدی مجھے ہوتا ہوا نظر آ نہیں رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ سینٹ کے الیکشنز کے وقت بھی اس کا نقصان بھی آپ ہی کو ہوگا, لیکن سینٹ کے الیکشنز اگر فیصلہ نہیں آیا تو پھر تو آپ کو زیادہ نقصان ہوگا, کیونکہ نااہلی کی تلوار لٹک رہی ہوگی جن اراکین پر, وہ تھوڑی چلے جائیں گے ووٹنگ کے لیے. اگر فیصلہ آ جائے اور انہیں پتہ ہو, سرٹن ہو کہ وہ نااہل ہوں گے یا نہیں ہوں گے, تو پھر تو چلے جائیں گے وہ. شاید بہت سارے آپشنز ہیں, کوئی نااہل نہیں ہوگا, اور انشاءاللہ تعالی یہ حکومت بھی چلی جائے گی. بہت شکریہ سید غنی صاحب.